کا مطلب کسی چیز کو حرام کرنا، کسی چیز کو منع کرنا، فاربٹ کرنا. تو یہاں اس کا میں پہلے واقعہ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ سنا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کل کچھ 9 تا 11 ازواج مطہرات بیویوں کا شمار آتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہوئی آپ کی عمر 25 برس کی تھی، اور جو اکثر روایتوں میں آتا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس کی تھی. تو یہیں سے سیکس مٹ گیا آپ کی زندگی میں، یعنی پرائیورٹی ٹو سیکس مٹ گیا. جو الزام دیتے لوگ ازواج مطہرات پہ، اس کو میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ 25 برس کی عمر میں آپ نے 40 برس کی عورت سے شادی کی جو 2 وقت بیوہ ہو چکی تھی. اس کے بعد میں 53 ایئرس کی ایج تک آپ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اکیلی بیوی تھی. 53 ایئرس کی ایج میں جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ظاہر ہے وہ 60 کے اوپر تھی، جب ان کا انتقال ہوا تو 53 سے 63 ایئرس تک آپ زندہ رہے. تو اس کے شروع 3 سال میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے 9 یا کچھ بیویاں رکھی. اب ان کو اگر آپ بلکہ ایک رکھ سکتے ہیں پورا ڈسکشن ازواج مطہرات پر. اگر آپ دیکھیں تو 53 ایئرس کی ایج میں کئی لوگ ہیں یہاں 53 ایئرس کراس کر چکے ہیں. 53 ایئرس میں انسان پہ سیکس طاری نہیں ہوتا، شہوت کی خاطر شادی نہیں کیا، کوئی ضرورت کے لیے کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ضرورت تو اسلام تھی، دین تھے. تو آپ کی تمام شادیاں صرف اسلام کے لیے ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی کوانی بیوی تھی آپ کی، باقی کی تمام بیوائیں. سوچ کے دیکھیے آپ کیسا کمنٹ کر دیتے، نعوذ باللہ، اتنا گندا اتنا غلیظ کمنٹ کر دیتے آپ کہ آپ کی سیکس بہت تھا بولتے، نعوذ باللہ. تو یہاں ایک ہی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو ہے جو کنواری تھی. اور پھر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ قائم کرتے تھے، اس لیے ان کی بیٹی سے کیا. پھر حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد میں باقی کے اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر قبیلوں کے سرداروں کی بیٹیاں ہیں. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہو گئی تو پورا قبیلے کا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا. آپ کا اوڑھنا بچھونا قربانی نماز ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے تھی. کم از کم ہم یہ لوگوں تک جو ہے بات کو پہنچانے کی کوشش کریں کہ یہ جتنی شادیاں ہوئی وہ صرف اسلام کی خاطر، اسلام کو پھیلانے کی خاطر شادی ہوئی. اچھا، اب یہاں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت ذرا دیر تک بیٹھ جاتے تھے. وہاں وہ شہد آپ کو آفر کرتی تھی، شہد پیا کرتے تھے. اب اس کا جو ریفرنس میں دے رہا ہوں کہ اس ریفرنس میں جو شروع کی آیات نازل ہوئی ہیں یہ بخاری اور مسلم میں رپورٹڈ ہے، لیکن بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ کوئی اور واقعہ ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی واقعات ایسے ملتے چلے جاتے ہیں آپ کو، یہ مفسر یہ لکھے، یہ مفسر وہ، سب میں زیادہ مشہور یہی شہد کا واقعہ ہے. اب میں اس واقعے کو صرف اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اس سے جو مورل نکلتا، لیسن نکلتا ہے، اس پہ نظر رکھنا ہے، واقعے پہ نظر نہیں رکھنا ہے. واقعے کی اہمیت نہیں ہے، اس سے جو مورل نکلتا ہے اس سے ہم کو کیا سبق لینا ہے. تو ہوا یہ کہ اکثر آپ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے شہد پینے کے لیے کبھی زیادہ دیر بیٹھ جاتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے یہ ذرا ناگوار گزرتا تھا. تو آپ نے ان کو وہاں روکنے سے جب یہ پلان کیا کہ جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو ان سے بولیں گے کہ بھئی آپ کے منہ سے بڑی بدبو آتی ہے. تو ہوا یہ کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ نے وعدہ کیا کہ میں آئندہ سے جو ہے شہد نہیں پیوں گا. تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ راز کی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں وہاں شہد نہیں پیا کروں گا اور کم بیٹھوں گا، جو ہے یہ بات ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی. تو جب
حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ آپ کو یہ کس نے بتایا، تو آپ نے کہا کہ اللہ نے بتایا. اس سے ایک بات ثابت یہ ہوئی، یہ بات وہاں بھی آئے گی کہ قرآن سے ہٹ کے بھی وحی آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لہذا بعض علماء کا خیال ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں وہ بھی وحی کے ماتحت ہے. یہ وحی مطلوع بولتے ہیں، جس کی تلاوت ہوتی ہے، اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، تو یہ آتی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے جو فائدہ پہنچانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ترس کھا کے فائدہ پہنچانے والا ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ پر وہ چیز کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، صرف اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. دیکھیے، یعنی ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی بھی نہیں چھوٹے، پکڑ ایسی سخت تھی کہ نبی بھی نہیں چھوٹے. ہم نے جو چیز آپ پہ حلال کی ہے وہ آپ اپنے آپ پہ حرام کیوں کرتے ہیں؟ یعنی نبی بھی اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو حرام نہیں کر سکتے. پھر ہم لوگ کیسے فتوے دے دیتے ہیں طلاق کے بارے میں، یہ سمجھ میں نہیں آتا مجھے. سوچنے کی بات ہے. اس کے سورہ طلاق کے بعد ہی سورہ تحریم آ رہی. اتنا پڑھے یا آگے نہیں بڑھے پڑھ کے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اس کو تم اپنے آپ پہ کیسے حرام کر لیتے ہو محض بیویوں کی خاطر. اب یہاں دیکھیں، یہ پھر سمبولک ہے، یہ ہم کو سمجھانے کی بات ہے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ شوہر بیوی کے باڑوں میں آ کے غلط کام کر دیتا، اکثر ایسا دیکھا گیا ہے. کہ اسی لیے بولے نا بھائی اچھی بیوی جو ہے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. تو یہاں ایک اشارہ آیا کہ دیکھو ذرا کیئرفل رہو، سجیشنز جب آئیں گے تو یہ چیزوں کی. واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ، یعنی یہاں انڈیکیشن دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بچانے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. آپ نے ایسا کیا تو ہے، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر قسموں کا کفارہ جو ہے فرض کیا ہے. تحلیل حلال کرنا، قسم کو حلال کرنا، قسم کو توڑنا، اس کا کفارہ کرا ہے. سورہ مائدہ کی 89 آیت آ گئی، اس میں کہا کہ اگر کوئی کسی نے قسم توڑی ہے تو پھر 10 غریبوں کو کھانا کھلائے یا کپڑا دے یا غلام آزاد کرے یا پھر 3 دن کے روزے رہے. یہ قسم کا کفارہ ہے. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری نہیں تھے اس قانون سے. کیا شان ہے! یعنی جو انبیاء کی، جو نبیوں کی، رسولوں کی امامت کر رہے ہیں شب معراج میں، وہ بھی قرآن کے قانون سے محفوظ نہیں تھے، بچے ہوئے نہیں تھے، بری نہیں تھے. ان کو بھی قرآن کے قانون پہ عمل کرنا پڑتا تھا. جیسا میں آپ کو ایک مثال دیا، کوئی صاحب بولے کہ صاحب میں کسی بزرگ صاحب کے پاس گیا تھا حیدرآباد میں جمعے کے دن، بات کر رہا تھا، اذان ہوئی جمعے کی، میں اذان کو چلے گیا. پھر اس کے بعد میں جب واپس آیا تو دیکھا انہوں وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. میں بولا آپ نماز کے لیے تشریف نہیں لائے؟ تو بولے میاں ہماری نماز کیا ہے؟ ہماری سانس ہماری نماز ہے، ہماری سانس ہماری نظر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی گئی، معراج کے بعد اجازت نہیں دی گئی، بلکہ نماز فرض لے کے آئے آپ وہاں سے. تو یہاں تیسرا لیسن یہ مل رہا ہے کہ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جس طریقے سے گناہوں کا کفارہ دینا پڑا تو ہم کو بھی دینا چاہیے. واللہ مولاکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، تمہارا گارڈین ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہ علم رکھتا ہے، جو آپ کر رہے ہیں اس کا علم ہے اور وہ حکیم ہے. اور اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ دانائی پہ، وزڈم پہ اس کی بنیاد رہتی ہے. اور وہ فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ فیصلوں پہ عمل کرنا پڑتا، اس کو ٹال نہیں سکتا. اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، اور تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی میں سے کسی کو، یعنی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات بتائی، فلما نبأت بہ، اور جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ راز کی بات
کہ آپ شہد نہیں پئیں گے جو وعدہ کیا ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا. فلما نباہا بھی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا کہ مجھے یہ راز معلوم ہو گیا ہے، قالت من انبا کا ھذا، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ کہ ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یقین تھا کہ یہ تو نہیں بتا سکتی. دیکھیے آپ دو دوستوں کو اپنے راز کی بات بولتے ہیں، کوئی تیسرا آدمی معلوم کر لیتا تو دونوں میں سے ایک پہ آپ کو اتنا کانفیڈنس رہتا، آپ بولتے نہیں انہیں تو نہیں بول سکتا، انہیں ہی بولا ہوئے گا. تو یہ کانفیڈنس حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تھا کہ یہ تو نہیں بتا سکتے، پھر آپ کو کون بتایا؟ تو آپ نے کہا کہ خالہ نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس نے بتایا جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. فرق کیا ہے علیم اور خبیر میں؟ علیم علم رکھنے والا، خبر علم کا پارٹ ہے. خبر کسی حادثے سے تعلق رکھتی، خبر کسی ایونٹ سے تعلق رکھتی. بھئی میں وہاں گیا تھا، یہ خبر ہے. وہ آ گئے حیدرآباد، یہ خبر ہے. ایسی آپ برا مار پڑا، یہ خبر ہے. کوئی حادثہ ہونا، کوئی واقعہ ہونا، اس کو خبر بولتے. علم جیسا بھائی ایٹم میں پروٹونز نیوٹرون الیکٹرونز رہتے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ علم ہے. یہ جو بلڈنگ ہے یہ کانکریٹ کی، اسٹیل اور کانکریٹ کی بنی ہوئی ہے، سیمنٹ کی، یہ علم ہے، یہ خبر نہیں ہے، کوئی حادثہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے. تو کہیں سمجھیں گے کہ خالی علم رکھتے ہیں ہر چیز کا، حادثوں کا علم نہیں رکھتے، تو خبر بھی رکھتے ہیں، جو بھی چیزیں ہوتے ہیں اس کا خبر بھی رکھتے ہیں. ان تتوبوا الی اللہ فقط سغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو، توبہ کرو، تو یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ تمہارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکے ہوئے ہیں، راغب ہیں. ان تتوبوا، توبہ کس کو بولتے؟ ایک غلط راستے پہ آپ جا رہے تھے، واپس آ گئے. جیسا میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ آپ کو موزم جاہی مارکیٹ جانا تھا، کوئی غلط راستہ بتا دیا، آپ بشیر باغ پہ چلے گئے. اب وہاں جا کے کسی سے پوچھے کہ صاحب یہ موزم جاہی مارکیٹ کہاں سے، تو وہ بولیں گے کہ نہیں صاحب آپ الٹا آ گئے، آپ ادھر جائیے. تو آپ جہاں سے غلط قدم اٹھائے تھے وہاں تک آ کے پھر صحیح قدم اٹھانا پڑے گا. یو ہیو ٹو ریکٹیفائی، کریکٹ کرنا پڑے گا آپ نے. تو تم لوگوں نے جو دو ازواج مطہرات میں سے دو جو بیویاں جنہوں نے غلطی کی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ غلطی کو مان لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اگر آ جائیں تو پھر ہم یہ سمجھا جائے گا کہ تمہارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جھکے ہوئے ہیں. وہ ان تظاہر علیہ فإن اللہ هو المولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. اور اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو، کیسی دھمکی دے رہے ہیں، دل ہل جانا. اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ دھمکی کیوں ہے؟ میرے رسول کے خلاف اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو تو پھر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں، ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے. اگر تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم دونوں مل کے مدد کرو تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مولا ہیں، گارڈین ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں، جبریل علیہ السلام ہیں، اور مومنین میں سے جو صالح بندے ہیں وہ ہیں، اور پھر اس کے بعد ملائکہ جو ہے ان کی مدد کرنے کے لیے اتر جائیں. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کس سے کر رہے ہیں یہ بات ہے. دھمکی کون دے رہا ہے؟ وہ ہمارے پاس بلڈنگ میں ایک بات ہوئی تھی، ایک دو بچوں کی لڑائی ہوئی، تو ایک بچہ ان کے بچے کو پیٹ دیا. تو بابا آ کے اپنے بچے کو بولے تو میرے سامنے مار اس کو، کیا کرتا ہوں دیکھتا ہوں. تو بابا کے بھرے پہ بچہ اس کو مارنا شروع کرا. تو یہاں یہی بات آ رہی کہ تم کس کے ساتھ کر رہے ہو، کس کے خلاف جو ہے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. یہ کون بول رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول رہے ہیں. تو اس سے ہم کو کیا سبق لینا ہے کہ ہم سنت کے خلاف جانے میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا. توبہ کرنا، آ جانا سنت پہ، معلوم کرنا فرض ہے ہمارا. قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، سیرت سے واقف ہونا، یہ ہمارا فرض ہے. تو پھر اب یہاں کچھ پوائنٹس آپ کو سمریلی مل جاتے ہیں، لیسنز، سبق جو ملتا ہے. پہلا یہ ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا سکتے تھے، آپ کے خلاف تھا. یہ قرآن میں آنا ہی نہیں ہے، چھپا دو اس کو، یہ میرے خلاف ہے.
تو آپ نے اپنے خلاف جو بات آئی وہ بھی قرآن میں لکھ دیا، ڈکٹیٹ کرا دیا. یہ ہے تو آپ کی سچائی ثابت ہو گئی کہ وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہاں کچھ کھینچا ہے کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے غلام کیوں لیا، وہ باتیں بھی آ گئی. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو کچھ نازل ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ آپ ڈکٹیٹ کرا دیتے، آپ سچے تھے. دوسری بات معلوم ہوئی کہ بھئی بیویاں اگر غلط باتیں اگر بتانے لگے تو جو ہے ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، رائے کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر بیوی بول رہی بھائی فجر کو اٹھو نماز پڑھو، بولے تو آپ بحث بیوی ہے بول کے آپ کون ہوتے حضرت بولنے والے، نہیں وہ بات. جیسا کوئی ایک درس میں کوئی میاں بیوی آتے تھے کہیں تو پہلے وہ بیوی اٹھاتے تھے، درس میں میاں نہیں آتے تھے، بیوی اٹھاتے تھے تو انہوں بولتے دیکھو مائنڈ یور اون بزنس، میرا جواب میں دوں گا، میری نیند کیوں خراب کرتے تم. درس میں آنے لگے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بیوی کو اٹھانے لگے، ماشاءاللہ اللہ اجر دے ہم سب کو، بیوی کو اٹھانے لگے تو وہ بیوی آ کے سنانے لگے کہ اب ان کا یہ حال ہے کہ خود اٹھ کے ہم لوگوں کو اٹھاتے ہیں. تو پھر یہاں یہ بات ہے کہ اگر بیوی کوئی بات ایسی بولے جو قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہی ہے تو بیوی کو خوش کرنے کے لیے اچھی طریقے سے معافی چاہ لینا چاہیے، قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں جانا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرام نہیں کر سکے، تو پھر ہم کون ہوتے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنے والے. چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی تھی، یہ اس آیت سے معلوم ہوا. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ قرآنی قانون سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری نہیں تھے. تو قرآن کے قانون سے کوئی بری نہیں ہوتے، کوئی نماز کسی کو معاف نہیں ہوتی. چلیے یہ واقعہ یہاں ختم ہوا. اب آگے ابھی ایک آخری آیت ہے کہ اسا ربہ ان طلق کننا یبدی لہو ازواجا خیرا منکن. ہو سکتا ہے کہ ان کا پالنے والا مالک اللہ اگر وہ تم لوگوں کو طلاق دے دیں تو ان کی جگہ پہ تم سے بہتر بیویاں ان کو دلا دے. ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات جو ہے ان کو طلاق دے دیں تو ان سے بہتر بیویاں دلا دیں. اب کیسی بہتر وہ بیویاں دلا دیں، یہاں کچھ کوالٹیز آ رہے ہیں. اب یہ جو ماشاءاللہ جو عورتیں سن رہی ہیں وہ دیکھیں کہ بیویوں کی یہ کوالٹیز ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بہترین بیویاں یہ ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بہترین بیوی کون ہوتی، ان کے کوالٹیز بتا رہے ہیں. تو عورتیں خصوصاً نوٹ کر لیں اور ہم اپنے لڑکیوں کو بتائیں کہ بھئی دیکھیے تم لوگ شوہروں کے ساتھ اس طریقے سے ہونا چاہیے. مسلمات یعنی مسلمان ہونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہونا. مومنات امن دینے والے، امن میں رہنے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنے والے ہونا. خانیتات فرما بردار ہونا، اللہ کے فرما بردار، شوہروں کے فرما بردار ہونا. تائبات بار بار واپس اللہ تعالیٰ کے راستے پہ آنے والے ہونا، توبہ کرنے. کوئی غلطی ہے، انسان غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کر کے جو ہے سیدھے راستے پہ آنے والی ہونا. اور پھر عابدات عبادت کرنے والی ہونا، غلامی کرنے والی ہونا اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنے والی ہونا. پھر اس کے بعد میں سائحات. اب اس کے دو ترجمے آئے، ایک کہ روزہ رکھنے والی، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کر کے آنے والی. اور پھر اس کے بعد میں سیبات یعنی ایسی عورتیں جن کو یا تو طلاق دے دیا گیا ہے یا جن کے شوہروں کا انتقال ہوا، ایسی بیویاں بھی ہم دلا سکتے ہیں. وہ ابکرا یا جو غیر شادی شدہ ہوں، ایسی بیویاں بھی ہم دلا سکتے ہیں. اگر ازواج مطہرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا کچھ ارادہ کرتے تو اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم ایسی اچھی بیویاں جو ہے تم کو دلانے کے قادر ہیں، لہٰذا بی کیئرفل. یا ایھا الذین آمنوا، یہ تو ہم سب کے لیے ہے، اللہ بس محفوظ رکھے. یہ حکم ہے، امپیریٹو ٹینس ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. کیسا بچائیں گے آگ سے؟ ان کو قرآن سکھاؤ، ان کو حدیث سکھاؤ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھاؤ. یہ ایک ہی طریقہ ہے آگ سے بچنے کا. دیر از نو ادر وے. قرآن سے ہی واقف نہیں ہے صاحب، یہ اولو الالباب واقف نہیں ہے، عام آدمی کی تو کیا بولنا.
تو قرآن پڑھنا پڑے گا عمل کرنے کی نیت سے، حدیث پڑھنا پڑے گا، سیرت پڑھنا پڑے گا، اور پھر اپنے خاندان والوں کو پڑھانا پڑے گا، خاندان کو لے کے بیٹھنا پڑے گا. دیکھیے کئی گھروں میں میں خود دیکھتا ہوں کہ والد صاحب بچوں کو شام کے وقت لے کے بیٹھے ہوئے میتھس کرا رہے ہیں، ملنے گئے، ابھی آیا بھائی 15 منٹ میں بچے کو ذرا میتھس کرا. کوئی گھر ایسا نہیں ہوا جو گئے تو بولے ابھی آیا بھائی ذرا قرآن پڑھا رہا تھا بچے کو. کوئی گھر نہیں ملتا اب. نہیں اس کو قرآن نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اس واسطے. بچہ 11 بجے بول رہا پپا یہ سم نہیں آ رہا، کل ایگزام ہے میتھس کا، کیا کریں گے؟ چلو بیٹا میں گاڑی نکالتا ہوں، تمہارے وہ دوست ہیں نا ان کے پاس چلے جائیں گے، جا کے کریں گے. بولے کبھی بچہ 11 بجے نہیں بولا پپا یہ آیت نہیں سمجھ میں آ رہی، چلو فلانے عالم صاحب ہیں ان کے پاس لے کے جاتا ہوں میں سمجھنا ہے. تو یہ ہمارے جو ہے تماشے ہیں. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو آگ سے بچاؤ. اور پھر یہ کیسی آگ ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، اس کا جو ایندھن ہے، اس میں جو چیزیں جلتی ہیں وہ انسان ہیں اور پتھر ہیں. پتھر کتنے ٹیمپریچر پہ جلتا ہے؟ میں اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس میں 3000 ڈگری سینٹی گریڈ تک دیکھا ہوں. پانی جو ابلتا ہے 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، 3000 تقریباً وائٹ ہیٹ آنے لگتی ہے. پہلے جو ہے ریڈ ہیٹ ہوتی، پھر اس کے بعد میں وائٹ ہیٹ ہوتی، پھر یہ جو بلیک ہولز اور دوزخ کا ذکر آیا ہے بلیک ہو جاتی. تو پتھر پگھلنا بولے تو کم از کم ایک 5000 10,000 ڈگری سینٹی گریڈ کے بیچ میں جو ہے. پھر یہ جو اکثر جلایا کرتے ہیں مردوں کو، تو جو لکڑی کی آگ ہوتی ہے وہ منیمم 700-800 ڈگری ٹیمپریچر ہوتی ہے، مگر اس میں ہڈیاں جلتے نہیں، ہڈیوں کا بورا ویسی رہ جاتا تھوڑا بہت. تب آپ سوچ کے دیکھیے کہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو ایسی آگ سے بچاؤ جس میں انسان اور پتھر جلائے جائیں گے. تو پھر محنت کرنا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ کوئی صاحب بولے صاحب ایک کالج کھلا، دیکھیے رزلٹ سے پہلے 5000 روپیز لے کے بچے کی سیٹ پکی کر دے رہے ہیں ان لوگ. بھاگتے آپ ادھر ادھر سے قرض لے کے 5000 ڈال دو پہلے، کیونکہ اس پہ ایمان اور یقین ہے. بقول ڈاکٹر اسرار احمد کے یہ نقد ہے اور وہ ادھار ہے. صحیح بات ہے، بڑا اچھا جملہ ہے وہ. دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے، بعد میں دیں گے وہ. اب دیتے کہ نہیں کہ ایسی کیفیت بنی ہو تو وہ یقین ہونا ہے. پھر کہا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پہ فرشتے ہیں. یہ سپر ایگزیجریٹڈ ناؤن ہے. غلاظ، غلیظ کس کو بولتے؟ سخت. ہمارے ویسا غلیظ اردو کا غلیظ نہیں، عربی کا غلیظ سخت. اس پہ سخت سٹرن فرشتے ہیں. اور شداد شدید، اندر سے بھی ان میں سختی ہے، باہر سے بھی سختی ہے، اندر سے بھی سختی ہے. دیکھیے ایک کوانٹیٹیو سختی ہے، ایک کوالیٹیٹیو سختی ہے. کوانٹیٹیو سختی کیا ہے؟ ارے کیا بولنا بھائی، انہیں 2 kg کا بٹ اٹھا کے پھینکا سر پہ، ہوئی یہ کوانٹیٹی ہے. اتنی تکلیف ہو رہی میں بول نہیں سکتا. کتنی 2 kg کی؟ نہیں بھائی kg میں تکلیف کیسا بولیں گے آپ؟ بہت ہو رہی. کتنی ہو رہی؟ بہت ہو رہی بھائی. آپ چڑ جاتے. کوالٹی کو آپ ناپ نہیں سکتے. تو یہ فرشتے ایسے ہیں کہ کوانٹیٹیو بھی بڑے سخت ہیں، کوالیٹیٹیو بھی بڑے سخت ہیں. اور پھر ان کی خاص بات کیا ہے؟ لا یاسون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے. اور پھر وہ یفعلون ما یؤمرون، اور جو بھی ان کو حکم ہوتا ہے اس پہ عمل کرتے. یہ واو تفسیری ہے. دیکھیے وہ جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس کی نافرمانی نہیں کرتے. وہ یفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. اتنے اوبیڈینٹ ہیں. سوال نہیں. دیکھیے یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہاں آپ بعض ذریعوں کے پاس چلے جاتے ہیں، آپ فرشتوں کے پاؤں پہ گر جائیں گے اگر پاؤں ہیں ان کو تو صاحب پلیز معاف کریے. تو فرشتے بولیں گے نہیں، ہمارا کیریکٹر ایسا ہے، جو حکم ہم کو دیا جاتا ہے اس پہ عمل کرنا پڑتا. بھئی ایک پریس چل رہی ہے، ایسا مار رہی نکال رہی، آپ ہاتھ رکھ کے بولے پلیز پریس صاحب دباؤ نکو میرے کو، تو انہیں بولتے میرا کام، میں مشین ہوں، میں دبانا ہی توڑنا میرا کام ہے اس کو. تو اس طریقے کے فرشتے جو ہے دوزخ پہ منعقد کیے گئے ہیں. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے وہ لوگوں جو کفر کرتے ہو آج عذر بہانے مت کرو، آج قیامت کے دن کوئی بہانے مت کرو. یہاں بول دیں گے کیا حضرت آپ نماز کو نہیں آئے؟ نہیں وہ ایسا ہوا میں نکل رہا تھا بھائی، وہ کوئی آ گیا، ایسا کچھ بہانے کر دیا.
قیامت کے دن کوئی بہانے نہیں. کیونکہ بہانے کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. جو کچھ اندر ہے وہ بھی انما تجزون ما کنتم تعملون، اور تم کو وہی جزا، وہی ریوارڈ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے. یہ ایک اصول ہے، جیسا تم عمل کرتے تھے ویسا جو ہے تم کو ریوارڈ، جزا دی، سزا دی جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. پھر یہ حکم آ رہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے آؤ. خالص توبہ، سنسیئر توبہ. یہ بڑا بڑ مارنے سے نہیں ہوتا. اب کے نہیں ہوئیں گا انشاءاللہ، دھوڑ مار لے رہے ہیں. آپ کہیں کو میں آ کے مارتا ہوں، وہ توبہ نہیں ہوتی. وہ توبۃ النصوحا، سنسیئر اندر کی توبہ ہوتی. تو توبہ کو سمجھنا ہے. توبہ کا مطلب واپس آنا ہے. جب بات آئی ہے واپس آنے کی، تو پہلی چیز توبہ کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ گناہ کو گناہ ماننا. فرسٹ سٹیپ جو میری سمجھ میں آیا. آپ گناہ کو گناہ ہی نہیں مان رہے. اب ایک صاحب بول رہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے پسند تھے، آپ ریسس کے خلاف بول رہے ہیں. آپ اب میں کیا بولوں گا؟ کیا حجت کریں گے ایسے لوگوں سے؟ بولیے آپ. ہاں، تو اب سوال یہ ہے، آپ گناہ کو گناہ ہی نہیں مان رہے. ایک صاحب جو ہے، وہ میرا بھی سرکل کچھ عجیب قسم کا تھا. ایک صاحب بول رہے ہیں رمی جوا کیسا ہوتا ہے؟ 3 پتے جوا ہوتا. اب کیا بحث کریں گے؟ دیکھیں، میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی گناہ کو گناہ نہیں مان رہا تو اس کی توبہ کا فرسٹ سٹیپ ہی نکل گیا. مان لیا بہت صاحب غلطی ہوئی. پھر غلطی پہ شرمندگی ہونا، ریپینٹنس جس کو بولتے ہیں آپ، کہ ایکسپٹ یور فالٹ، پھر اس کے اوپر ریپینٹ کرو. شرمندگی ہونا، اندر سے ملامت ہونا، ایسا نہیں کرنا تھا. بعض وقت ہوتا کسی فقیر کو آپ بولے ہٹو میاں راستے سے، کچھ بول دیے، گئے بات خیال آتا اگر آپ کو لگا دیتے اللہ تعالیٰ مانگنے پہ، آپ کو ایسا کوئی جھڑک دیتا تو اندر سے ملامت ہونا. پھر اس کے بعد میں نماز توبہ پڑھنا، وہ گناہ کی معافی کے لیے. پھر جس کا حق آپ کھائے ہیں اس کو لوٹا دینا، جس سے نہ حق تلفی جس کی کرے ہیں اس کا حق لوٹا دینا. بھائی کی زمین کھا گئے، بھائی انگلینڈ میں سیٹل ہو گئے. ہاں، اب اس کے بعد میں یہ آیت سن کے بولے توبہ توبہ توبہ، اب کے کسی کی زمین نہیں کھاؤں گا. اس پہ 25 فلیٹ ہیں اس وقت، کما رہے ہیں، کرایہ آ رہے ہیں سب، اب کے انشاءاللہ سن لیا بھائی، اب کے نہیں کھاؤں. نہیں، تو بھائی کی زمین بھائی کو واپس جانا وہ توبہ ہے. نہیں تو وہاں دلائیں گے آپ سے. یہاں کیا کھا رہے ہیں آپ جو وہاں کھائیں گے؟ آپ کے پورے نیکیاں ان پہ ڈالی جائیں گی یا ان کے پورے گناہ آپ پہ ڈالے جائیں گے. تو جس کی غلطی ہے، پھر اس کے بعد میں صراط المستقیم پہ آ جانا، چوتھا سٹیپ، قرآن اور حدیث کی زندگی پہ آ جانا. تو یہاں حکم ہو رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سنسیئر خالص توبہ کرو، اپنی زندگی کو درست کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو ڈھانپ دے. کفرا، ڈھانپنا. ڈھانپے تو غلطی نہیں دکھ کے آتی. مغفرت کے بھی معنی وہی ہوتے کہ گناہوں کی سزا سے بچا لے، غلطیوں کو ڈھانپ دیں. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور پھر تم کو ایسے باغات میں داخل کرے جس کے نیچے جو ہے نہریں بہ رہی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور نبی کے ساتھ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو ان کو بدنام اور ذلیل نہیں کرے گا. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی نبی کو ذلیل نہیں کرے گا، وہ آپ کے ساتھ کا معاملہ ہے. الذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کو بھی ذلیل نہیں کرے گا. اب آپ ان کے ساتھ کیسا ہوں گے کہ آپ قرآن پہ ویسے ہی عمل کریں جیسے کہ وہ بتائیں تو آپ ان کے ساتھ ہو گئے، تو انشاءاللہ وہ ذلیل نہیں ہوں گے. پھر اس دن کیا ڈسکرپشن آ رہا ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بی ایمانہم، اور ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا اور ان کے سیدھے ہاتھ کی طرف. تو بعض کا خیال یہ ہے کہ ان کے سامنے جو نور ہوگا وہ اپنے ایمان کا نور ہوگا، اور سیدھے ہاتھ کا جو نور ہوگا اعمال کا نور ہوگا. دیکھیے بڑی خاص بات ہے، یہ بہترین طریقے سے سمجھایا گیا ہے. تو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ یہ مجھے ہمیشہ بار بار وہ ریلیٹیوٹی کا ایکویشن یاد آتا، E = mc²، انرجی، ماس اور ویلوسٹی آف لائٹ، نور اس میں آ جاتا.
تو یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اعمال جو ہمارے ہوں گے وہ نور میں کنورٹ ہوں گے. ایمان بھی کنورٹ ہوگا نور میں, اعمال بھی کنورٹ ہوں گے نور میں. تو وہ نور ہمارے سامنے. تو ظاہر ہے کسی کا بہت زیادہ نور ہوگا, کسی کا کم ہوگا, کسی کا بہت کم ہوگا, کسی کے اندھیرے ہی اندھیرے ہوگا. کہ پیچھے سے پکار تھا, غالباً سورہ حجرات میں ہم پڑھ چکے ہو کہ بھئی ذرا ٹھہرو, تمہارے نور میں سے ہم بھی کچھ نور لے لیں. تو ان سے کہا جائے گا جاؤ دنیا میں اپنا نور تلاش کرو, یہاں نور نہیں ملے گا. تو یہ نور کس چیز کا ہوگا؟ یہ جو ہے اعمال کا, ایمان اور اعمال کا نور ہوگا. اور پھر یقولون ربنا اتمم لنا نورنا, یہ بڑی خاص دعا ہے, اس کو مس کریں ہم لوگ سمجھنے سے. اے ہمارے پالنے والے اللہ, ہمارے نور کو مکمل کر, تمام کر. کیوں؟ ہمارے جو اعمال تھے اس میں کوتاہی تھی بول کے نور میں کمی ہو گئی. مکمل پکا ایمان اور پکے اعمال ہوتے تو مکمل پکا نور ہوتا. کیونکہ ایمان اور اعمال میں کچھ کمی رہ گئی, نور میں کمی ہو گئی. تو یہ نور میں جو کمی ہے وہ آپ اپنے طرف سے وہ نور میں جو ہے بھرتی کر دیجئے اس کو. اس کا سپورٹ ہو رہا وغفر لنا, اور ہم سے یہ نیک اعمال کرنے میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, اس کی سزا سے ہم کو بچا لے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک آپ ہر چیز پہ قادر ہیں. دیکھیے بات سمجھیے کہ اگر اب یہاں ایک بڑی زبردست بات آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی انٹیلیجنٹ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی لوگ آ کے آپ سے رائے لیتے تھے قرآن اور حدیث کے انٹرپریٹیشنز میں. تو جب ایک آیت آئی, مجھے ریفرنس یاد نہیں ہے, کہ یہ زمین بدل دی جائے گی اور یہ آسمان بھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں وہ زمانے میں آپ گراسپ کر رہی تھی زمین اور آسمان کا سیٹ اپ جو ہے, گراسپ کر رہی تھی. تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب یہ زمین اور آسمان نہیں ہوں گے تو ہم کہاں ہوں گے؟ کہ جواب دیکھیے کیا سائنٹیفک ہے. آپ نے کہا کہ ہم پل صراط پہ ہوں گے. تو یہ پل صراط کیا ہے؟ دوزخ پہ ایک پل ڈالا جائے گا. اب مشکات کی کئی احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ اس میں سے بعض لوگ ہوا کی رفتار سے گزریں گے, بعض گھوڑوں کی رفتار سے, بعض پرندوں کی رفتار سے, بعض اونٹوں کی رفتار سے, بعض دوڑتے ہوئے, بعض پیدل چلتے ہوئے, بعض کٹ کٹ کے دوزخ میں گریں گے. اللہ محفوظ رکھے ہم کو ہمارے متعلقین کو. تو یہ نور ہوگا جو وہاں کام آئے گا آپ کو, یہ نور ہوگا جو وہاں کام آئے گا. تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہے, رہنا چاہیے کہ خبر آخرت کی پہلی منزل ہے. تو اس کا انشاءاللہ وہ سوالات آگے آ جائیں گے. اور یہاں ہم کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم جتنا اپنا ایمان خالص رکھیں گے اللہ کے لیے, جتنا ہر عمل خالص اللہ کے لیے کریں گے, اتنا ہمارا نور زیادہ ہوگا. اور انشاءاللہ وہ نور جو ہے ہم کو پل صراط پہ سے نکالنے میں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مدد کر دیں گے انشاءاللہ. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے اور منافقین سے جہاد کرو. جہاد کیا ہے؟ دین کو قائم رکھنے کے لیے ان سے شدت کا مقابلہ کرو. دین کو قائم رکھنے کے لیے تو چاہتے ہیں کہ دین مٹا دیں آپ کا. آپ کسی بھی آرڈنری کافر سے چھوڑیے, بڑے بڑوں کو چھوڑیے, آپ آرڈنری کافر سے پوچھے تو قسم کھا کے بول ہمارے بارے میں تو کیا اوپینین رکھتا, تو بولتا کہ تو ہماری طرف آ جاؤ, تم بھی کفر میں آ جاؤ. قرآن کی آیتوں کے مفہوم نکل رہے ہیں. تو اب یہاں بول رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ, یہ منافقین کا کیا مطلب, منافقین اور کافرین مدینہ منورہ میں مل کر یہ اسلام کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. یہ یہودی مل گئے تھے, منافقین مل گئے تھے, کافر مل گئے تھے مکہ معظمہ کے اطراف کے, اور یہ چاہتے تھے کہ اسلام کو ختم کر دیں. تو بول رہے ہیں ان کو سرنڈر مت کرو. اب یہاں جو لفظ آیا ہے وغلظ, غلیظ, ایکسٹرنل سختی دیجئے ان کو. یہ سلیکشن آف ورڈز ہے صاحب, تڑپ جاتی طبیعت ایک ایک لفظ پہ. ان کو ایکسٹرنل ریسسٹنس دیجئے, ان کو حاوی مت ہونے دیجئے آپ اپنے اوپر. کیوں کہ وہ ماواہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. وہ بیس المصیر, اور یہ بہت بڑی بری منزل ہے, بڑا برا ڈیسٹینیشن ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرات نوح و امرات لوط
کانتا تحت عبدین من عبدنا الصالحین فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیء وخیلت خلا النار مع الداخلین. اور پھر ان کو مثال دو وہ لوگوں کی جو کفر کی ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. یہاں دل ہل جاتے صاحب. والد صاحب نیک ہونے سے بیٹے پہ کوئی فرق نہیں ہوتا، یا بیٹا نیک ہونے سے والد صاحب پہ کوئی فرق نہیں ہوتا، بیوی پہ کوئی فرق نہیں ہوتا. بولے یہاں مثال دیجئے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں ہمارے غلاموں میں سے دو صالحین جو غلام تھے ان کے تحت تھے. لیکن پیغمبروں کی بیوی ہونا فلم یغنیا، ان کو کام نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے اپنے شوہروں سے بھی خیانت کی اور اللہ تعالیٰ سے بھی خیانت کی. یعنی شوہروں کی بھی بات انہوں نے نہیں مانی، کفر کیا، اللہ سے بھی کفر کیا. تو نبیوں کی بیوی ہونا ان کے کوئی کو کام نہیں آیا. ابراہیم علیہ السلام والد کو نہیں بچا سکے، نوح علیہ السلام پھر اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ابو طالب کچھ نہیں کر سکے. آخری وقت تک بولے، پیچھے سے کافر نہ بولے ارے پوری زندگی بھر یہ کر کے آپ کہاں سرنڈر کر رہے؟ بولے آپ مرنے سے پہلے بول دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہاں بتایا جا رہا کہ دیکھو کسی کے تحت ہونے سے، اب یہاں بات سمجھ میں آتی. اللہ معاف کرے بعض لوگ جو بولتے کچھ نہیں میاں تم ہمارے جھنڈے میں آ جائیں گے ہم بچا لیں گے. کائے کا جھنڈا؟ یہ جھنڈے خالی عابد شاپ پہ جلوسوں نکالنے کے جھنڈے ہیں. بات سمجھنا ہے کہ شوہر کام نہیں آئے گا، باپ کام نہیں آئے گا، بیٹا کام نہیں آئے گا، اتنے بڑے نبی یہ کچھ کام نہیں آئیں گے. اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی آگ میں داخل ہو گئے. سوچ کے دیکھیں. اب اس کی بعد دوسری مثال ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور پھر مومنین وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی مثال فرعون کی بیوی جس کا نام اکثر آسیہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پالنے والے اللہ، اے میرے مالک، تو آپ اپنے نزدیک جنت میں جو ہے میرے لیے گھر بنا دیجئے، اور یہ فرعون کا جو عمل ہے اس سے مجھے نجات دیجئے، بچائیے، اور یہ جو ظالم قوم ہے اس کے تحت جو کام کر رہی ہے اس سے مجھے بچائیے. تو معلوم ہوا کہ نبیوں کی بیویاں دوزخی ہو گئی اور فرعون جیسے کافر کی بیوی جو ہے جنتی ہوگی، قرآن میں جس کا ذکر آ گیا. پھر اس کے بعد میں یہ بڑی خاص آیت ہے، آخری آیت ہے یہ اس کی سورہ تحریم کی، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. اور مریم علیہ السلام، بی بی مریم، عمران کی بیٹی، یعنی عمران ان کے والد کا نام تھا، ان کی بیٹی، الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. یہ احسنت بڑا پیارا ورڈ ہے. بی بی مریم کے ساتھ دو وقت آیا ہے، دو وقت یہ ذکر آیا سورہ انبیاء میں 19ویں آیت میں اور یہاں. دیکھیں دوسری جگہ پہ سورہ مومنون میں آیا کہ وہ لوگ جو اپنے فروج کی حفاظت کرتے ہیں، ہے فے زوئے کا مادہ ہے. حفاظت میں مانیٹر کرنے کی بھی بات ہے، جہاں کرنا ہے وہاں کرنا. وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا، اور ساری کائنات کو مانیٹر کرنا، نگرانی رکھنا اللہ تعالیٰ کو تھکاتا نہیں. تو حفظ میں وہ بھی معنی آتے. حسن جو ہے خلے کو بولتے ہیں، ہے سین نون جو حسن ہے وہ خوبصورتی کو بولتے ہیں، ہے سوات نون جو حسن ہے وہ بچانے کو بولتے ہیں، محسنات جو اپنے آپ کو بچائی بھی رہتی ہے. اور حسن خلے سورہ حشر میں ہم پڑھ چکے کہ یہ یہودی سمجھتے تھے کہ ان کے خلے ان کو بچا لیں گے. تو خلا ایسی چیز رہتی جس میں کوئی باہر سے اندر داخل نہیں ہو سکتا. بہت غور سے سمجھیے. تھوڑی سی شرم و حیا کی بات میرے میں بھی آئی سمجھنے سے پہلے، پھر سمجھنے کے بعد پھر اب سمجھاتے وقت. لیکن بات سمجھیے کہ فرج جو شرمگاہ ہے، اگر حفاظت کا لفظ آتا وہاں تو مطلب یہ ہے کہ جہاں استعمال کرنا ہے وہاں کر سکتے ہیں. یہ جو احسنت کا لفظ آیا ہے مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی چیز داخل ہی نہیں ہوئی،
آپ کی شرمگاہ میں کوئی چیز داخل ہی نہیں ہوئی، پھر روح کیسا پھونکی گئی؟ مشکات میں حدیث آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح بی بی مریم کے منہ سے پھونکی گئی، بات ختم ہو گئی۔ اچھا پھر اس کے بعد میں بات یہاں آئی ہے وَنَفَخْنَا فِيهِ، مذکر ہے، ہی جو ہے مذکر ہے۔ دوسری جگہ جو ہے بات آئی ہے سورہ انبیاء کی 91 آیت میں فیہا، تو مؤنث بی بی مریم کے لیے آیا، یہاں ان کے منہ کے لیے آیا۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے سورہ مریم کی آل عمران کی 42 سے 47 آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ جبرائیل علیہ السلام سورہ مریم میں، اور یہ دونوں ملائے تو جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں اترے، بی بی مریم پریشان ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں اور میں ان کا پیغام بھیجنے آیا ہوں۔ پیغام کلمت اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو بولتے، وہ کیا کلمہ تھا؟ وہ کلمہ کن تھا، ہو جا، تو بس ہو گیا۔ تو اب یہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے کہ بی بی مریم کے منہ سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا حکم، منہ سے جو ہے وہ حکم کن پھونکا گیا۔ اچھا ایک بات آتی بھئی، کامن سینس ہر جگہ ستا بھئی، یہ کن پھو بول کے منہ میں پھونک دیا تو بچہ ہو گیا۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اترا، میٹیریل شکل لے لیا، لکھایا گیا، تو پورا قرآن جب دل پہ کمیونیکیٹ ہو سکتا ہے تو ایک لفظ کن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے ان کو جو ہے یعنی ایک کن کا ایک مجسم وہ بننا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ناممکن سی بات ہے؟ پھر اس کے بعد اور ایک بات سمجھیے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز جو ہو رہے ہیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبیز میں کیا ہوتا؟ کسی ایک مرد کا ایک نطفہ لیے، کسی ایک عورت کا ایگ لیے، کسی ٹیسٹ ٹیوب میں اس کو فرٹیلائز کر کے کسی اور عورت کے ووم میں اس کو جو ہے آپ امپلانٹ کر دیا، تو اس عورت کو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اب یہ کہے کے واسطے ہو رہا ہے سب، اور یہی لوگ کر رہے ہیں ریسرچ، ان کو ہی جو ہے سائنٹیفک ثبوت مل رہا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ایک نطفہ نہیں بنا سکتے؟ کن کے ذریعے نطفے کا حکم نہیں ہو جا سکتا ہے؟ پوری جو ہے تخلیق ہوئی، پھر عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ آئیں گے، آثار تو پورے تیار ہو گئے، پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کی شادی ہوں گی، جیسے بعض روایتوں میں آیا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جو ہے آپ کا دفن ہوگا، اور بہترین آپ کے دفن سے انتقال سے پہلے بہترین حالات ہوں گے دنیا کے، یہ تمام چیزیں آ گئی۔ تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ بعض چیزیں کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تو وہ جھٹلا دیا، بولے بغیر باپ کے بیٹا کیسا ہو سکتا؟ انہوں نے کہا، بی بی مریم نے کہا، جبکہ مجھے کوئی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، تو پھر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کیسا پیدا ہو سکتے؟ بغیر باپ کے کیسا پیدا ہو؟ تو یہ بات ماننا پڑتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پہ قدرت ہے، بس جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں یا کسی حکم کا ارادہ کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ کن، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ بولتے ہیں، روح اللہ بولتے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد کہا کہ اور تو اس میں جو ہے ہم نے اپنی روح یعنی جبرائیل علیہ السلام، ہمارے طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم کن ہوا اور آپ کنسیو کرنے لگی، اس کے بعد میں 8-9 مہینے جو بھی ہوئے اس میں آپ کی ڈیلیوری ہوئی۔ وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، اور پھر بی بی مریم کی خاص سرٹیفکیٹ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو باتیں تھیں، جو احکامات تھے، جو قانون تھے، جو کتابیں تھیں، اس کو آپ نے تصدیق کی، اس کو سرٹیفائی کیا اپنے عمل سے۔ آپ بڑی نیک بیوی تھی، جب آپ پیدا ہوئے تو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا تھا آپ کو، کائے کے لیے؟ ریلیجیس ٹریننگ کے لیے دیا گیا تھا، تو بڑی دیندار عورت تھی آپ، تو اسی لیے تو لوگ پریشان ہو گئے کہ آپ ایسی حرکت کیسا کریں، یا آپ کے والد اتنے نیک، آپ کی والدہ اتنے نیک۔ تو یہ بات یہاں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کو ذریعوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسا کوئی صاحب بولے صاحب جنت میں جو ہے دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، تو شہد کے مکھیاں اتنے ہوئیں گے، کیا بولے مکھیوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ذریعوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھینسوں کی ضرورت کہاں سے دودھ کے واسطے؟ کن بولے ندیاں بہہ گئے، ساری کائنات بنائے۔ اگر کسی کو کائنات کا تھوڑا سا بھی اندازہ ہے تو وہ دیوانہ ہو جائے گا کہ
میں اس لیے بار بار اصرار کرتا ہوں کہ وہ اینیمل پلانٹ ڈسکوری وغیرہ جب دیکھیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دکھتی ہیں وہاں کہ سبحان اللہ کیا مچھلیاں ہیں، کیا جانور ہیں، کبھی خواب میں خیال نہیں آتا. بندروں کی کتنی ورائٹی ہے، برڈز کی کتنی ورائٹی ہے، کیا ورائٹی ہے. تو وہ ذات جو ایسی بڑی کائنات بنا سکتی ہے، وہ ایک انسان کے بنانے میں کیا پرابلم ہوگا. تو پھر کہا کہ وہ کانت من القانتین، اور وہ جو ہے فرما برداروں میں سے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی